یہ کویسچن کیا تھا کہ اسٹاک بروکر کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے اس کاروبار کو منع ہی کیا ہے، کیونکہ اس میں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور جس چیز میں شرعی تقاضا پورا نہ ہو اس کے لیے کوئی بروکری وغیرہ کرنا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی فقہاء کرام، کوئی مفتیان کرام اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہوں تو اور اس کو صحیح کہتے ہوں، ان کا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد بروکری بھی جائز ہے، اس کا پروفٹ بھی جائز ہے، کمیشن بھی جائز ہے، اور یہ کاروبار کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو منع کرتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ بلی اور کتے وغیرہ کے جو کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے، پھر ان کی لائن کٹ گئی، لیکن شاید وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ اس کو گھر میں رکھنا کیسا ہوتا ہے، یا ایسے کھلونے خریدنا وغیرہ کیسا ہے۔ دیکھیں چونکہ ان کھلونوں کو کوئی تعظیماً رکھتا نہیں ہے، نہ اس کی تعظیم مطلوب ہوتی ہے، اور بچے اس سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جیسے سکولز وغیرہ کے اندر سکھائے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی خرید و فروخت کی شرائع آج کل کے دور میں، چونکہ عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ یہ رائج ہے ہمارے اس کی خرید و فروخت، تو یہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کو تعظیماً گھر میں نہ رکھا جائے، یعنی شوکیس میں سجا کر یا کسی اونچی جگہ پر کہ جس سے ان کی تعظیم اور ادب ظاہر ہوتا ہو۔ ان کو ایسی جگہ رکھیں جیسے جوتے رکھنے کی جگہ ہے، زمین پر ڈال کر رکھیں، ان کو ادب اور تعظیم سے نہ رکھیں، اس میں پھر گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے۔ یہ بہن نے کسی کمپنی کا نام لیا، اور یہ اس قسم کی کمپنیاں میں بھی پوچھتا چاہ رہی ہوں گی کہ اس کے اندر پیسہ تھوڑا بہت آپ نے دیا، پھر آپ اس کے ممبر بن گئے، پھر آپ اوروں کو ممبر بنائیں تو پھر آپ کو کمیشن ملتا رہے گا۔ اس طرح کی کمپنیوں کے اکثر جو کاروبار ہوتے ہیں وہ ناجائز قسم کے ہوتے ہیں اور شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ آپ نے جس کمپنی کا نام لیا مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا آپ کے فون پر، تو وہ کس طرح کام کر رہی ہے؟ ویسے تو ہمیں پورا پروسیجر اس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن جو ابھی ہمارے عرف عام چل رہا ہے کہ اس قسم کی کمپنیاں لوگوں کو بغیر کسی محنت کے اور خود بغیر کوئی کام کیے وہ پیسے کمانے کے طریقے بتانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا پیسہ لے کے وہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے معاملات کے جس میں پیسے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ہمارے فقہاء اس طرح رسکی معاملات میں پیسے کی انویسٹمنٹ کو منع ہی کرتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب آپ کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ شاور کے نیچے کپڑے پاک کرنا کیسا ہے؟ جیسے چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، بالٹی سسٹم سے نہ کریں، شاور کے نیچے کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے ایک پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ کے آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو ہمارا درس بخاری ڈیلی دیکھتے ہیں وہ یہ حدیث ابھی آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، یہ اپنے جسم اگر آلودہ ہوتا ہے انسان گناہ گار ہوگا، اور اس میں عذابات قبر کے امکانات ہیں۔ تو اب شاور میں یقینی سی بات اگر کوئی آپ پاک کریں گے تو اس پہ پانی پڑے گا تو وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نہاتے ہوئے چاہ رہا ہے کہ چلو پہلے پاک کر لیں اور پھر ہم نہا ہی لیں گے تو وہ بہہ ہی جائے گا، تو ٹھیک ہے وہ بہہ تو جائے گا، لیکن جب آپ پاک کر رہے ہوں گے اس وقت تو چھینٹے آپ کے بدن پر آئیں گے، اور وہ قصداً اور جان بوجھ کے گویا کہ آپ اپنے آپ کو آلودہ کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، اگرچہ آلودہ ہونے کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب شاور سامنے سے پانی آ رہا ہے اور آپ اسے پاک کرنے کی کوشش کریں تو چھینٹے تو اپنے اوپر آئیں گے، اور اس طرح اپنے آپ کو ناپاک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا، اس کو علیحدہ آپ واش بیسن وغیرہ پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پاک کریں۔ اس کے بعد پھر جب وہ پاک ہو جائے اب اس کو اگر صابن وغیرہ سے دھونا چاہیں پھر شاور کے نیچے دھو لیں، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکا ہے، اب تو یہ ایک میلا کپڑا ضرور ہے، ناپاک نہیں ہے، اب اس کو آپ صابن وغیرہ لگا کر دھو لیں تو اس کی اجازت ہو سکے گی۔